ٹک ٹاک پر پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ رہا، کتنے لوگوں نے شرکت کی، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ڈی سی اسلام آباد کو اچانک ریلیف کیسے ملا، بینچ کیسے تبدیل ہوئے، ملک میں امن و امان کے حوالے سے تو بہت بڑی خوشخبری ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ بلاول اور نواز شریف کے جلسوں کے حوالے سے اور ایک دوسروں پر تانوں کے وار کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاج نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر افتخار اور آج کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ٹک ٹاک پر پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ رہا، کتنے لوگوں نے شرکت کی، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ڈی سی اسلام آباد کو اچانک ریلیف کیسے ملا، بینچ کیسے تبدیل ہوئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ بلاول اور نواز شریف کے جلسوں کے حوالے سے اور ایک دوسروں پر تانوں کے وار کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اگر بات کی جائے ملک میں امن و امان کے حوالے سے تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پاکستان فورسز نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ ایک کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کو گرفتار کیا ہے بمائے ان کے سربراہ، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا یہ نیٹ ورک افغانستان سے منظم کیا جاتا تھا اور ان کی فنڈنگ کی وجہ سے بتایا کہ ان کی فنڈنگ بھتہ خوری اور اغوا کاری سے پورا کیا جاتا تھا۔ اگر ہم بات کریں ڈی سی اسلام آباد کے کیس کے حوالے سے جس میں انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا تھا اور ان پر توہین عدالت لگی تھی، آج ان میں بڑی چینجنگ آئی ہے، بڑا ریلیف ملا ہے۔ اگر ہم بات کریں پچھلی سماعت کے حوالے سے، جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ واضح موقف اپنایا تھا کہ جمہوری نظام میں ایک صدارتی آرڈر کے تحت فرد واحد کسی شخص کی نظر بندی کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت اسلام آباد کے لیے صوبائی حکومت ہے اور کسی شخص پہ نظر بندی کے فیصلے وفاقی حکومت ہی کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے صدارتی آرڈر کے تحت تمام اختیارات کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن آج اچانک عامر فاروق صاحب اور طارق جہانگیری صاحب اس اختیار کو ڈپٹی کمشنر کو واپس دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری تک آپ یہ آرڈر، ایم پی او کا جو آرڈر ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، کچھ گرفتاریاں جو ہیں وہ مزید بھی ہو سکتا ہے ہو جائے۔ اگر ہم بات کریں بلاول بھٹو اور نواز شریف کے جلسوں کے حوالے سے تو آج پنجاب میں نواز شریف کے جلسے ہونے جا رہے ہیں، میدان جو ہیں وہ سجیں گے اور بلاول بھٹو بھی گجرات میں جلسہ کریں گے۔ بلاول بھٹو کے پچھلے جلسے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بلاول بھٹو نے بہت بڑے بیانات دیے اور خاص کر نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف اس بار وزیر اعظم بنا تو نواز شریف ملک کے لیے خطرہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، لیکن نواز شریف ایک نفرت سے بھرے ہوئے شخص ہیں اور اگر یہ وزیر اعظم بنا تو یہ صرف تعصب کریں گے اور بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف جو ہیں وہ عوام کے لیے کیا ہسپتال بنائیں گے کہ اپنے لیے ہی نہیں بنا سکے۔ بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ وہ اگر وزیر اعظم بنے تو وہ سب سے پہلے نواز شریف کے لیے ہسپتال بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے جو کہ بڑی تیزی سے چل رہے ہیں اور 3 کیسز جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جو کہ اڈیالہ جیل میں چل رہے ہیں، تینوں کے ٹرائل جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، سائفر کیس کے حوالے سے اور 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے، تو ان میں سائفر کا کیس جو ہے وہ بڑی تیزی سے اپنے مراحل کی طرف جا رہا ہے اور عدت میں نکاح والے کیس کے حوالے سے اگر بتایا جائے تو اس پر 31 جنوری تک سٹے لگ چکا ہے۔ اگر بات کی جائے صحافیوں کے حوالے سے تو صحافیوں کا کہنا تھا کہ عدت کا نکاح والا کیس پہ اگر سٹے نہ لگتا تو ان کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا۔ اگر ہم بات کریں ٹک ٹاک کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف نے ٹک ٹاک پر جلسہ کیا۔ جلسے سے پاکستان میں کئی علاقوں میں نیٹ ورک جو ہے وہ خراب رہا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ بہت ہی کامیاب رہا۔ تقریباً 2 کروڑ لوگوں نے اس جلسے کو دیکھا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک لائیو نہیں دکھایا جاتا، لیکن پھر بھی بہت بڑے ریئیکشنز اس پر آئے۔ اگر میں بات کروں پاکستان میں پارٹیوں کے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تو مسلم لیگ نون کو بڑی اچھی لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، پی 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 کو بھی لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، دیگر جماعتیں جو ہیں ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جلسوں میں نظر نہیں آتے۔ ایک آدھ جلسے کرتے ہیں لیکن بڑے جلسے نہیں کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر بات کی جائے ان کو بھی کسی حد تک اجازت مل گئی ہے اور وہ جلسے کر رہے ہیں، لیکن آج کا یہ جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ برتری حاصل کر رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا انفلوئنسر کے حوالے سے اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے اس نیٹ ورک کے حوالے سے تو بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں
پاکستان تحریک انصاف کی ایک ویب سائٹ کے حوالے سے، جس پر انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہمارے نام سے ایک ویب سائٹ بنی ہے جس میں وہ کینڈیڈیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ نشانات کے حوالے سے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں۔ تو اس پر بھی الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ ایک بہت بڑے ووٹرز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر بات کریں الیکشن پول کے حوالے سے تو تقریباً ملک میں 92,353 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور اس میں کچھ پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کو انتہائی حساس قرار دیا ہے، یعنی کہ ملک میں کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بتائیں نیو ووٹر کے حوالے سے تو پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ اور 20 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ نئے ووٹرز ہوں گے، یعنی کہ وہ ووٹرز ہوں گے جو پہلی بار پاکستان میں اپنے لیے کسی نمائندے کا انتخاب کریں گے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں چیف آف آرمی سٹاف کی، جنہوں نے پاکستان کے یونیورسٹیوں کے طلباء سے خطاب کیا، خطاب میں یہ کہا آپ لوگ اپنے لیے ایسا نمائندہ چنیں جو کہ پاکستان کی مستقبل کی سوچ کرے، اس کی فکر کرے۔ آپ لوگ 5,000 میں اپنا ووٹ بیچنے کی کوشش نہ کریں، اور خاص کر انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا کہ سوشل میڈیا شیطان ہے، اور آپ 6 انچ کے اس موبائل پر اور اس سوشل میڈیا پر یقین نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پر جب بھی آپ کوئی خبریں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوشش کریں اس کی تصدیق کر لیں، ورنہ یہ آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہیں، وبال میں ڈال سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ایسی جماعتیں ہیں جو کہ پروپاگنڈا کرتی ہیں سوشل میڈیا پر اور اپنے پیغام کو غلط طریقے سے آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے ملک میں امن و امان کے حوالے سے بات کی، دہشت گردی سے لڑنے کے حوالے سے بات کی، اور قوم سے اپیل کی کہ ملک کے ان فورسز کے ساتھ، پاکستان کی اس فورسز کے ساتھ، خاص کر آرمی کی اس فورسز کے ساتھ کھڑے رہیے گا، اور دہشت گردی کو اور ملک پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے پاکستانی فوج پر یقین کیجیے گا اور پاکستانی فوج کا ساتھ دیجیے گا۔ تو آخر میں اگر ہم اپنے تجزیے کی بات کریں تو پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں نئے ووٹرز آ رہے ہیں، خاص کر الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اس پر خیال رکھے، نظر ثانی رکھے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تقریباً 5,000 روپے میں، اور کسی علاقے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ 2-2 ہزار میں بھی یہ ووٹ بک جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کے حوالے سے اور دیگر پارٹیوں کے حوالے سے، تو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں جتنی پارٹیاں ہیں ان سے ان پر برتری جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے، اور کہ حالات ایسے ہی رہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف بہت آگے چلی جائے گی، اور 8 فروری کا یہ دن جو ہے یہ مار لے گا۔ جہاں تک بات ہے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے تو میں بھی اس سے ایگری کروں گا، جب بھی آپ کوئی خبر دیکھیں تو اس کو پہلے ری چیک کریں، بار بار دیکھیں کہ خبر درست ہے یا درست نہیں ہے، اور پھر اس کو آگے پھیلائیں۔ مزید لیٹسٹ اینڈ ایکسکلوسیو نیوز کے لیے دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔